السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹس، کچھ اہم ترین چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ آج ہفتہ کا دن ہے اور 24 ستمبر ہے، اور آج عمران خان صاحب کا رحیم یار خان نے بہت بڑا پاور شو، اس کے بارے میں آپ کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں۔ آج کیا اعلان متوقع ہے یہ بھی آپ کو آج پتہ چل جائے گا۔ تو اس کے علاوہ دوسرا پوائنٹ، بلاول بھٹو زرداری نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے بین الاقوامی میڈیا کو، انٹرنیشنل میڈیا کو، اور بہت ہی خطرناک قسم کا سٹیٹمنٹ دیا ہے پاکستان آرمی کے بارے میں۔ وہ بھی میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک کمپیریزن کریں گے، ایک کیا کہتے ہیں اس تقریر کا جو اقوام متحدہ میں شہباز شریف صاحب نے کی، اور اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے انہوں نے کی۔ یہ دو تین چیزیں جو میں آج آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو سب سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ یہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیان دیا ہے، سٹیٹمنٹ دیا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو، تو یہ بیان عمران خان صاحب کے دیے گئے بیان کے مقابلے میں بڑا خطرناک بیان ہے۔ اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنی ہے مجھے، مگر شہباز شریف صاحب کے بارے میں پہلے آتے ہیں کیونکہ ان کا کمپیریزن کرنا ہے ہم نے، تو وہ پہلے ہم کرتے ہیں، پھر میں لاسٹ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایسا کیا کہا ہے۔ عمران خان صاحب اور شہباز شریف صاحب کا جو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب تھا اس کے اوپر ذرا کمپیریزن کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں، شہباز شریف صاحب نے اقوام متحدہ کا خطاب کیا ہے، اور فرق آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ کچھ چیزوں کا فرق بڑا واضح نظر آ رہا تھا۔ عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا جب، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے۔ شہباز شریف صاحب بھی اپنی زندگی کی ادھوری خواہش پوری کرنے چلے گئے، اور ان کی ادھوری خواہش تھی کہ کاش میں بھی اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کروں، اور اپنی خواہش کے مطابق انہوں نے اپنی ڈیزائر کے مطابق اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کے لیے پہنچ گئے۔ عمران خان صاحب نے قومی لباس میں خطاب کیا، پشاوری چپل پہنی ہوئی تھی، اور قومی لباس زیب تن کیا ہوا تھا، کرتا پجامہ جسے کہتے ہیں ہم، اور انہوں نے وہاں پہ خطاب کیا، اس کے اندر گئے۔ جبکہ شہباز شریف صاحب نے یہ خطاب مغربی لباس میں کیا، ویسٹ کے لباس میں کیا، پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کے گئے ہوئے تھے، یعنی کہ اپنے کلچر کو بھول کے گئے ہوئے تھے۔ عمران خان صاحب کے خطاب میں کرسیاں خالی نہیں تھی، خالی کرسیاں نہیں تھی، بلکہ لوگ انٹرسٹڈ تھے ان کے خطاب کو سننے کے لیے۔ لوگ کا جو ہجوم تھا بھرا پڑا تھا وہ جنرل اسمبلی میں۔ مگر جب شہباز شریف صاحب نے خطاب شروع کیا تو آپ نے تصویر بھی دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر کہ زیادہ تر کرسیاں تقریباً خالی پڑی تھی۔ عمران خان صاحب کے خطاب کے دوران 5 سے 6 بار کلیپس بھی، تاڑیاں بھی بجائی گئی، کیونکہ انہوں نے بہت کمال کی ایک لیڈر کے حیثیت سے انہوں نے خطاب کیا تھا، ایک پرائم منسٹر کے حیثیت سے خطاب نہیں کیا تھا، کہ ایک دنیا کے عظیم لیڈر کے حیثیت سے خطاب کیا تھا، اور لوگ سننا چاہتے تھے عمران خان صاحب کو۔ اس کی یہ بات میں کتنا دم ہے، اس بندے کی بات میں، اس بندے کی بات کیا کرنا چاہتا ہے، یہ کس قسم کا لیڈر ہے جو اتنی زبردست اور آنکھوں میں آنکھیں اور فل کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ اور وہ عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا وہ لوگ سننا چاہتے تھے، اس لیے کرسیاں بھری ہوئی تھی۔ آج آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جب خطاب کر رہے تھے تو کرسیاں خالی تھیں زیادہ تر۔ شہباز شریف صاحب کے سامنے زیادہ لوگ نہیں بیٹھے تھے، اور بہت تھوڑے سے کیا کہتے ہیں لوگ وہاں بیٹھے تھے، جلسے کی طرح۔ جیسے جلسے میں آپ دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب جب جلسہ کرتے ہیں تو کھچا کھچ بڑا ہوتا ہے پاکستان میں، لیکن جب نون لیگ اور پرائم منسٹر صاحب اپنا جب جلسہ کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب یا آپ سمجھ لیں جلسی کرتے ہیں، تو وہ خالی کرسیوں سے خطاب کر کے چلے جاتے ہیں۔ کئی بار تو وہ
جلسہ موخر کر دیا جاتا ہے کہ یار لوگ ہی نہیں آئے، اب ہم کس سے خطاب کریں، کرسیاں ہیں، میڈیا نظر آ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے جب اقوام متحدہ میں تقریر کی تھی تو بہت پر اعتماد تھے، وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لوگوں کی بات کر رہے تھے، اپنے لوگوں کی بات کر رہے تھے، انہوں نے مثالیں بھی کوٹ کی، انہوں نے فیکٹ اور فگرز پر بھی بات کی اور بتاتے رہے لوگوں کو، دنیا کو کہ کیا چل رہا ہے۔ ان کی تقریر میں خاصی لمبی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کافی لمبی تھی، تقریباً لگ بھگ گھنٹے کے قریب، پونے گھنٹے کے قریب ان کی تقریر تھی، اور ان میں انہوں نے تمام اپنی باتیں جو چیزیں کہنے والی تھی انہوں نے کی، جتنی امپورٹنٹ چیزیں تھیں انہوں نے کلوز کی اس گھنٹے کی تقریر میں۔ شہباز شریف صاحب کی جو تقریر، اس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں، وہ خاصے پر امید نظر نہیں آ رہے تھے، پر اعتماد جسے ہم کہتے ہیں، سوری، اور وہ کنفیوژن کا شکار تھے، کنفیوز نظر آ رہے تھے، کبھی وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، کبھی ادھر دیکھتے، کبھی آگے دیکھتے، کبھی جھک جھک کر جیسے چوری چوری جھانک جھانک کر آگے دیکھنا ہوتا ہے نا، ایسے دیکھ رہے تھے، یعنی کہ اتنی کنفیوژن کا عالم تھا کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں اب کیا کروں، کہ پیچھے جناب کیا کہتے ہیں وہ چیئرمین اور جو بات کرنی تھی، پیچھے بھی کئی بار مڑ کے انہوں نے دیکھا۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز انہوں نے بڑی کمال کی، تھوک لگا کر نا، ایسے جیسے ایسے تھوک لگا کے نا پرچیوں کو ایسے جو انہوں نے سامنے رکھی ہوئی ہیں، سارے ان کے پاس بولنے کے لیے تو کچھ ہوتا نہیں ہے، ان کو پرچیاں لکھ کر دی جاتی ہیں کہ آپ پرچیاں لکھیں اور ان پرچیوں کے مطابق چلیں، تو وہ پرچی تھوک لگا کے ایسے نا پرچی اٹھا کے دوسری سائڈ پر رکھ رہے، چینج کر رہے تھے، یعنی کہ ان کو اتنا نہیں پتہ چلا کہ پرائم منسٹر جو ہوتا ہے پاکستان کے نمائندگی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے اندر مینرز ہونے چاہیے بنیادی۔ اب پرائم منسٹر میں اور کرانے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے، کرانے والا تھوک لگا لگا کر بار بار، آج کل تو وہ تھوک بھی نہیں لگاتے بلکہ انہوں نے ایک وہ رکھی ہوتی پانی والی کولی سی، اور اس میں وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ اس طرح انگلی ڈبو کر اور وہ کر لیتے ہیں، بلکہ تھوک بھی نہیں لگاتے، مینر ان کے بھی چینج ہوئے پڑے ہیں۔ تو یہ چیز تھی، وزیر اعظم پاکستان تھے، کافی پریشان تھے، کنفیوز تھے، اور تھوک لگا لگا کر کاروائی ڈال رہے تھے۔ اس کے علاوہ پھر عمران خان صاحب نے جو بھارت نے 5 اگست پر اقدامات اٹھائے تھے، ان پر بڑی بھرپور طریقے سے عمران خان صاحب نے مخالفت کی اور بات کی، پوری دنیا کو سمجھایا کہ کشمیر میں جو ان ہیومن کرفیو ہے اس کو ختم کیا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور اس کے اوپر عمران خان صاحب نے بتایا کہ اگر ایک ملک، ایک کنٹری 7 ٹائمز دوسرے کنٹری سے بڑا ہے اور اس کے سامنے یہ چوائس آ جاتی ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، تو وہ پھر ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ یہ کوسچن میں اپنے آپ سے کرتا ہوں، تو اگر میں اپنے آپ سے یہ کوسچن کرتا ہوں تو میرا بلیف جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، کہ پھر مجھے میں لڑوں گا، میں فائٹ کروں گا۔ تو یہ انہوں نے بات کی تھی، اور اسی بھارت کے کیا کہتے ہیں 5 اگست والے اقدامات کے اوپر انہوں نے بڑا جھنجھوڑا تھا۔ اس کے اوپر خیر جو شہباز شریف صاحب تھے انہوں نے کشمیریوں کے بارے میں بات کی، مگر اس لیول کی کوئی بات نہیں کی جیسے عمران خان صاحب نے جو مطلب بات تھی کھل کر کی اور پوری دنیا کو، بلکہ وہ جو کیا کہتے ہیں اقوام متحدہ کی اسمبلی میں جو بھارتی نمائندے بیٹھے تھے وہ بھی پریشان نظر آ رہی تھیں 2 عورتیں۔ اس کے علاوہ 15 مارچ کو جو اقوام متحدہ ایک دن مناتا ہے، یہ آپ کو پتا ہے، جو اسلاموفوبیا ہے اس کے خلاف پاکستان کی وجہ سے منایا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کی وجہ سے کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں اس معاملے کو پوری دنیا کے سامنے رکھا، اس بات کو اٹھایا کہ اسلاموفوبیا یعنی مسلمانوں سے نفرت کو ختم کرنے کی بات عمران خان صاحب نے پوری مثالوں کے ساتھ، پورے فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ سمجھائی لوگوں کو۔ اور آج کوئی جو امپورٹنٹ حکومت، جو وزیر اعظم، یہ اس ٹائم بات ماننے کے تیار نہیں تھے، اور وہ کہتے تھے یہ تو پاکستان کی وجہ سے ہے، لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے۔ آج امپورٹنٹ وزیر اعظم نے اس چیز کا بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کی۔ تو 15 مارچ کو جو ایک دن منایا جاتا ہے، میں آپ کو بتا دوں، وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے منایا جاتا ہے، کیونکہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے۔ یہ بات کوئی علامہ سعد رضوی صاحب کو بھی جا کر بتائے اور سمجھائے کہ اسلاموفوبیا نے
جو کیا کہتے ہیں ایک دن منایا جاتا ہے اس کے خلاف، اسلامو فوبیا کے خلاف، وہ پاکستان تحریک انصاف کی کوششوں اور ان کے لیڈر کی کوششوں سے منایا جاتا ہے۔ اس ٹائم پرائم منسٹر وہ تھے جن کے خلاف آپ فوری دھرنوں کے لیے نکل پڑتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آج آپ نے جب ٹرانسجینڈر کا کیا کہتے ہیں بل قانون پاس ہوا تو آپ نے کوئی دھرنا نہیں دیا، کوئی کچھ نہیں کیا، کوئی ایک الفاظ تک مذمت تک نہیں کی ابھی تک۔ تو یہ چیزیں ان کو جا کے سمجھائے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی تقریر ایک ایکسپینشنل تقریر تھی، ایکسپینشنل تقریر جسے مطلب کہ پوری دنیا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایڈمائر کر رہی تھی، مان رہی تھی، اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ ایک لیڈر کی تقریر ہے۔ پوری دنیا میں اس کے اوپر آرٹیکل لکھے گئے، بڑی بڑی ہیڈ لائنز کیا کہتے ہیں لگائی گئی، چھاپی گئی، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی مطلب کہ کیا کہتے ہیں اسکرینوں پر دکھائی گئی لوگ انٹرسٹڈ سے دیکھنے کے لیے۔ مگر جو پذیرائی عمران خان صاحب کی تقریر کو پوری دنیا میں ملی، کیا کہتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی ملی، وہ شہباز شریف صاحب کی تقریر کو نہیں ملی۔ اور اس کے علاوہ جو تھوک لگانے والا ٹرینڈ ہے وہ پاکستان میں اس ٹائم بڑھتا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے کیسے پہلے پاکستانی قوم کو تھوک لگائی، پھر جا کے وہاں پہ پرچیوں کو تھوک لگائی، یہ چیزیں بھی نظر آئیں۔ اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کی جو تقریر تھی جب ہو رہی تھی تو باہر ایک خاص قسم کا ماحول تھا۔ پاکستانی اوورسیز جو پاکستانی وہ احتجاج کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے، وہ کہہ رہے تھے کہ چور وزیر اعظم ہے، امپورٹڈ وزیر اعظم ہے، چیری بلاسم، اس طرح کے نعرے عوام بھی تھے، اور پرتپاک استقبال کیا جا رہا تھا ان کا باہر، یہ چیزیں تھی۔ ساتھ میں اب میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو انٹروڈیوس کروایا اپنی تقریر کے دوران۔ وہ کیسے کروایا کہ انہوں نے کہا کہ جی بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہیں، بی بی شہید کے بیٹے ہیں، اس کے علاوہ ان کے جو بی بی شہید ہیں بے نظیر انکم سپورٹ ہم نے ان کے نام پر بنایا ہوا ہے، اور وہ ہم نے قوم کی مدد کر رہے ہیں، اور یہ چیزیں بتانا بہت ضروری تھی شہباز شریف صاحب کے لیے، کیونکہ وہ ان کو انٹروڈیوس کروا رہے تھے اور ساتھ لے کر بھی گئے ہوئے تھے، اور بہت بڑی سیاسی پارٹی ہے، اور اگر وہ ان کو انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے تو ظاہر ہے حکومت ان کی کہاں جائے گی پھر، کیونکہ یہ سارا کچھ جو ہے ساری کارروائی مل جل کر زرداری نے ڈالی ہوئی ہے، تو یہ بہت ضروری تھا، اور انہوں نے کروایا، کوشش کی کہ بھرپور طریقے سے ان کا جو ہے تعارف بھی کروایا جائے۔ اب بات کرتے ہیں بلاول بھٹو نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، امریکہ میں میڈیا کو انہوں نے ایک بیان دیا، سوال ان سے پوچھا گیا کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے جو پاکستان میں نارملی اب بحث ہو رہی ہے اس چیز کے اوپر، اس میں انہوں نے جواب دیا کہ آپ پہلے میرا جواب، ان کا جواب سن لیں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جواب انہوں نے انگلش میں دیا مگر میں آپ کو اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی، نہ ہو رہی ہے۔ عمران خان چاہتا ہے کہ فوج میں جتنی تقرریاں ہیں، چاہے وہ آرمی چیف ہوں یا DISI ہوں، ان میں کہیں نہ کہیں اس کی سیاسی مداخلت ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، کسی کو بھی چنا جا سکتا ہے، یہ ہماری جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے ان جرنیلوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ان کو آرمی چیف بنایا جا سکتا ہے، یا جو آرمی کے بڑے آفیسر ہیں یا عہدیداران ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ یہ لفظ جو استعمال کیا، یہ ہماری جمہوریت کے لیے خطرناک ہوگا اگر یہ پاکستان کی خدمت اور مسلح افواج کی کمانڈ کی بجائے خود کو پاکستانی سیاسی جماعت کے ونگ کے طور پر پیش کریں گے۔ یہ لفظ جو انہوں نے اس طرح اس کو استعمال کیا ہے، یعنی آپ غور کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جرنیلوں کو فوج کی کمانڈ کی بجائے، پاکستان کی خدمت کی بجائے، ان چیزوں کی بجائے خود کو پاکستان تحریک انصاف کے ونگ کے طور پر پیش نہیں کرنا چاہیے۔ کہ پاکستان کی پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے ونگ کے طور پر بالکل نہیں پیش کرنا چاہیے۔ یہ وہ کہہ رہے تھے جرنیلوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو عمران خان صاحب نے بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی محب وطن جرنیل آ جاتا ہے
تو یہ سارے کھڈے لائن لگے ہوں گے ان کی اپنی چوری بچانے کی، یہ کیا کہتے ہیں کوشش جو ہے وہ ان کی ناکام ہو جائے گی. یہ چور ہیں، یہ کرپٹ ہیں، یہ کسی نہ کسی جگہ جیلوں میں ہوں گے. محب وطن کا انہوں نے لفظ یوز کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ٹاپ 5 ہیں ان میں سے اگر ایک کے لیے انہوں نے محبت وطن کا لفظ یوز کیا اور باقی جو ہیں وہ محب وطن نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل یہ میری 5 انگلیاں ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ ان میں سے یہ ایک انگلی بڑی اچھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 4 جو باقی ہیں یہ ناکارہ ہیں یا یہ اچھی نہیں ہے، یہ اس سے اچھی ہے. لیکن جو بلاول بھٹو صاحب ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی الزام لگایا ہے. اب اس کے اوپر کتنا بڑا کیا کہتے ہیں مذمتی بیان آتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے، یہ بھی دیکھنا میں ہے. اور جیسے ان کا فوری کیا کہتے ہیں بیان آیا تھا مذمتی بیان کہ جی غم و غصہ جو ہے فوج میں پایا جاتا ہے عمران خان صاحب کی اس بیان کے بعد. تو جو ان کے والد صاحب ہیں زرداری صاحب، انہوں نے بھی ایک بیان دیا تھا ایک جرنیل کے خلاف کہ کھڈے لائن لگ گیا، آپ کو پتہ ہے. اس طرح کے یہ بیان دیتے رہتے ہیں. خیر یہ تھی اقوام متحدہ کی تقریر کے حوالے سے جو آپ کو پتہ چل گیا، اور چیزیں میں نے دکھائیں گی اور پتہ بھی چل گئی، آپ کو بتائیں گی. تو اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.